والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں کیوں نہیں پڑھدا دستا سی آیا عرش کنو مہمانا میں قرآنا. حق سچ دی صاف کتاب ہمیں تیرے رب دا میں فرمانا میں قرآنا. میں پرکھ الماری بھول ویندی میں کو پڑھ غافل انسانا میں قرآنا. میرے نال تو بندہ لا یاری تیری بخشش دا سامانا میں قرآنا. تھی ون زیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش جپاوی. اندی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر مت قہر خدا دا آوی. دھن دولت سب رب کھس کے تیری مت در در چا پنواوی. اندی کہیں مخلوق تے اندے قہر غضب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھا ہر کوئی فریقہ مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. بہار دنیا ہے چند روزہ یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے کروڑ نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا گیا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی اندھی حکومت کا کیا فائدہ. مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں اس کو دھنسایا گیا تو کہنے لگا ایسی بے جا دولت کا کیا فائدہ. اور کتنا معروف ہے قصہ شداد کا جو اپنے ہاتھوں سے جنت بناتا گیا.
جب اس کے بدن سے روح کو نکالا گیا تو کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے کا کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے کا کیا فائدہ۔ آنکھیں کھولو اٹھو رب کو راضی کرو، یوں ہی عمر گوانے کا کیا فائدہ۔ آنکھیں کھولو اٹھو رب کو راضی کرو، یوں ہی عمر گوانے کا کیا فائدہ۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، اس کو بند کر دو، بند کر دے۔ جسم پہ جب دین میں آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو ایمان کو اللہ تعالی شباب عطا کر دیتے ہیں۔ دین میں جسم کو جب سزا ملے، مشقت ملے، تو اللہ تعالی ایمان کو بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، سخت گرمی ہے، روزہ بھی ہے، اپنے 72 ذبح کرائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 72 ذبح کرانے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ تو 72 ہیں، اگر 72 لاکھ ہوتے میں تیرے نام پہ ذبح کرا دیتا۔ علماء نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نقل کیا ہے کہ مالک اگر آپ کو نبی کے خاندان کی قربانی اپنے دین کے لیے لینا پسند ہے تو ہمیں آپ کے دین پہ، آپ کے نام پہ کٹ جانا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا آدمی ہو کے کہتا ہے کہ مولا حق ادا نہیں ہوا، اور ہوتے تو تیرے نام پہ قربان کر دیتے، لیکن جو امتی ہے، محتاج ہے دین کا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ جو امیر ہے وہ کہتا ہے میں تو کوٹھی میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں ہوگا۔ غریب کہتا ہے میں اپنی دکان مکان میں مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں رکھے قرآن کو دیمک کھا گئی ہے، اور دیمک نے قرآن کو نہیں کھایا، مسلمان کی غیرت کو دیمک کھا گئی ہے۔ جب غیرت بلند ہوا کرتی تھی تو یزید کا لشکر ہے، تیروں کی برسات ہے، تیروں کی برسات کے نیچے نہ رب کا سجدہ قضا ہوا، نہ قرآن کریم کی تلاوت چھوٹی۔ سبحان اللہ۔ جب غیرت آباد تھی مسلمان کی تو کربلا میں قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور آج دیکھیں کہ ٹی وی، وی سی آر، ہر چیز کے لیے جو ہے نا ایک خانہ ہے اور وہ بالکل سامنے ہے، لیکن قرآن کریم کا خانہ ایسی جگہ، پہلے تو بنائیں گے نہیں، بنائیں گے تو ایسی جگہ پہ بنائیں گے کہ جہاں اپنی نگاہ بھی نہ پڑے، کسی دوسرے کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ عزیز دوستو، یہ سال ثواب کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ بھائی عبد الحادی مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور اونچا مقام نصیب فرمائے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ترجمہ اور تشریح تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں جو فرشتوں کو کہتی ہیں کہ ہمیں لاوارث نہ سمجھنا، پیچھے ہمیں قرآن کا تحفہ دینے والے موجود ہیں۔ تو یہ خوش قسمتی ہے بھائی عبد الحادی مرحوم کے لیے کہ ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار صرف خود حافظ نہیں بلکہ ہزاروں حفاظ کے استاذ ہیں، خود عالم نہیں بلکہ ہزاروں علماء کے استاذ ہیں، خود قاری نہیں بلکہ ہزاروں قراء کے اساتذہ کرام ہیں۔ اس وقت دینی سمندر درسگاہ نیازیہ کی شکل میں الحمدللہ رواں دوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس مرحوم کے لیے جنت الفردوس کے ذریعہ بنائے، سامان بنائے، آمین۔ عزیز دوستو،
قرآن کریم نے ہر مقام پہ امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت پہنچے تو مالک کیا کریں ہم؟ فرمایا کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک بڑا صدمہ ہوا ہے، تھوڑا سا چیخو پکار، تھوڑا سا واہ ویلا، تھوڑا سا گریبان، تھوڑا سا چہرے کو پیٹنا۔ فرمایا نہیں، اولئک علیہم صلوات، جب آپ چہرے پہ پیٹیں گے، جب گریبان پھاڑیں گے، جب زیادہ واہ ویلا کریں گے، شیطان خوش ہوگا کہ یہ اپنے مالک کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ ہاں تو صبر کرنا، میں تجھے کیا دوں گا؟ اولئک علیہم صلوات، جس طرح بارش برستی ہے میں اپنی رحمتوں کی تیرے اوپر برسات کر دوں گا، تیرے مرحوم پہ بھی رحمتوں کی برسات کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ملے گا مالک ہمیں؟ ورحمہ، تو جہاں جائے گا میری مہربانیاں تیرا استقبال کریں گی۔ مالک اور کیا ملے گا صبر کے بدلے میں؟ فرمایا اولئک هم المہتدون، جس طرح والد اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، میں مالک تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت کے راستے پہ چلا دوں گا تو اگر صبر کرے گا۔ فرمایا تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ تیرا بندہ کہلاتا ہوں۔ جو ہی کوئی دکھ یا صدمہ یا خوف کی ہوتی ہے، تین قسم کے لوگ ملنے آتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرے کہتے ہیں یار یہ تو مرنے کے بھی قابل نہیں تھا، کچھ دن اور جیتا۔ پھر ہمارے دیہات والے تو حد کراس کر دیتے ہیں، یار یہ تو رل گیا، ضے ہو گیا، کیا لے کے گیا ہے؟ میں نے قرآن کریم سے پوچھا رب العالمین جو تیری امانت تیرے پاس آ گئی، یہ قیمتی ہو گئی یا ضے ہو گئی؟ اللہ نے 14ویں پارے میں جواب دیا ہے انا لنحن نحیی ونمیت ونحن الوارثون۔ میرا بندہ رول تو وہ جاتا ہے جس کا مالک اور وارث نہ ہو، تیرا وارث میں موجود ہوں، تیرا خالق میں موجود ہوں۔ اگر میرا مرحوم بندہ ضائع ہو جاتا تو میں کہہ دیتا اس کو کفنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنازے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کندھے پہ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں میرا بندہ، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا تو اپنا خیر خواہ نہیں ہے جتنا میں مالک تیرا خیر خواہ ہوں، جتنا میں تیرا وفادار ہوں، اتنا ماں اپنے بیٹے کا انتظار نہیں کرتی جتنا رب العالمین اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا میرے محبوب میں آپ کو بتاؤں اس نوجوان کا جس کے پاس دولت بے بہا تھی، جس کے پاس جوانی اور طاقت تھی، جس کے پاس عہد اور شباب تھا، جس کے بعد حکومت تھی، جس کے رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، لوگ دور ملنے کے لیے اس کو آیا کرتے تھے، جس راستے پہ گزرتا تو لوگ اس کے استقبال کرتے تھے، لیکن اس کی جوانی میری بغاوت میں گزری، اس کا پیسہ میری بغاوت میں استعمال ہوا، شراب کباب کا عادی تھا، 70 سال میری بغاوت میں گزرے۔ میرے محبوب وہی آدمی جس کے پاس طاقت تھی، عہدہ تھا، حکومت تھی، وہی جب بوڑھا ہوتا ہے، پہلے لوگ دور سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، آج اس کو سلام کوئی نہیں کرتا، پہلے اس کی جیب کو دیکھ کے لوگ دور سے انتظار کیا کرتے تھے، آج اس کو گھر والے نہیں پوچھتے۔ میرے محبوب پہلے اس کے پاس جوانی تھی، اب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی رگوں میں اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر وہی شباب نہیں۔ یہی بوڑھا، یہی باغی
70 سال کے بعد جب میرے دروازے پہ آتا ہے، مجھے کہتا ہے محمد کا رب بڑی غلطی کی ہے، سب دنیا نے دروازے بند کر لیے، مہربانی کر مجھے معاف کر دے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ابھی وہ ہاتھ نیچے نہیں کرتا، میں پہلے اس کو معاف فرما دیتا ہوں، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، جو زندہ ہیں ان کا وارث بھی میں ہوں، جو وفات پا جاتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، جو مرحومین ہیں ان کا وارث بھی میں ہوں۔ خیال کرنا، جو زندہ ہے اس کے ماں کے پیٹ میں نقشے میں نے بنائے، جب باہر آیا امی کے سینے پہ دو نہریں جاری کر دی ہیں دودھ کی، جب بڑا ہوا تیرے لیے میں نے رزق وسیع کر دیا، جب تو نے وفات پائی دنیا کہتی ہے یار پتہ نہیں کیا لے کے گیا، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا بندہ مجھے کتنی پسند ہے۔ سب سے پہلے جب اس کا انتقال ہوا میں نے کہا اپنے علاقوں میں جہاں تک جا سکتے ہو پیغام پہنچاؤ، میری امانت میرے پاس آ رہی ہے، اسے اعزاز کے ساتھ میرے حوالے کرو، اسے شیان شان میرے حوالے کرو۔ رب العالمین اعلانات ہو گئے، اب کیا کریں؟ فرمایا اس طرح کرو، سارے جنازے کی تیاری کرو، ہاں وضو کر کے آنا، خیال کرنا اپنے ظاہر کو دھو کے آنا، جب ہاتھ دھوتے ہو وضو میں اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب کلی کرتے ہو اللہ زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رب العالمین تیرا مرحوم بندہ فوت ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ ایسے آ جاتے ہیں جا کے دفن کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اپنی زبان کو دھو کر آنا، کہیں میرے مرحوم کے خلاف تمہارا جملہ نہ نکل جائے، کوئی گلہ نہ نکل جائے، کوئی شکوہ و شکایت نہ ہو۔ خبردار، جب تک دنیا میں تھا تو تم باتیں کیا کرتے تھے، اب میری امانت ہے، جس طرح تم اپنی امانت کے بارے میں کوئی جملہ سننا پسند نہیں کرتے، میں مالک بھی اپنے مرحوم کے بارے میں کوئی جملہ سننا پسند نہیں کرتا۔ میرا بندہ مجھے بہت پیارا ہے، خلقت بیدی استکبرتا ان کنت من العالین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سارے سنائیں کیونکہ یہ سال ثواب کی محفل ہے، اپنی عادت بھی بنے سبحان اللہ۔ حضرت یوسف کریم کا دور ہے علیہ الصلوۃ والتسلیمات، قحط آ گیا۔ قحط کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے غلہ نہیں اگتا تھا اور آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگ گدھے کتے جانور مردار کھانے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ میری امت پہ قحط نہ دینا، اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، اس لیے آج آپ کا گھر بھی گندم سے بھرا ہوا ہے اور رزق سے آپ کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اصحاب مصطفیٰ نے پتھر کھا کر دین کو پہنچایا، ہم نے پیٹ بھر کے بھی اپنی نسل تک دین منتقل نہ کر سکے۔ یوسف کریم کا دور ہے تو حضرت یوسف کریم نے فرمایا کہ اعلان کر دیں جتنے لوگ ہیں آ جائیں، ایک ایک بوری غلے کی سب کو دے دیں۔ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی ایک ایک بوری وصول کر کے جا رہا ہے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا جی میں 2 بوریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کون ہو؟ کہتے تعارف نہ پوچھیں، تعارف کرایا تو پھر آپ کو سارا خزانہ دینا پڑے گا، تعارف نہ پوچھیں، 2 بوریاں دے دے۔ اس کو لے گئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس کہ حضرت یہ بندہ اس طرح بات کرتا ہے۔ فرمایا بیٹا کون ہے تو؟ کہتے حضرت تعارف نہ پوچھیں، اگر تعارف کرائے تو پھر آپ کو خزانے کی چابیاں میرے حوالے کرنی پڑیں گی، بھئی بتا دے کون ہے تو؟ تو نوجوان نے کہا حضرت زلیخا کے دور میں آپ پہ تہمت لگی تھی؟ فرمایا جی لگی تھی۔ حضرت صفائی کس نے دی تھی؟ حضرت یوسف کریم نے فرمایا وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت اس بچے کو جانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا نہیں اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو نہیں جانتا۔ فرمایا حضرت وہی میں تو بچہ ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ فرمایا بھائی چابی بردار جلدی چابیاں لے کے آؤ، اس کے حوالے کر دو، اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی ہے، خزانے کا مالک اس کو بنا دو۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل میرے یوسف کریم کو کہیں کہ اس نے ایک دفعہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اس کو خزانے کا مالک بنا دیا۔
جو سبحان اللہ کہہ کے میری پاکی بیان کرتا ہے، میں بھی جنت کے خزانوں کا اس کو مالک بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ عادت بن جائے سبحان اللہ کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا مالک آپ حساب کتاب کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا داؤد آپ کیسے کرتے ہو؟ فرمایا رب العالمین ہمارے ہاں تو ترازو کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس بھی ترازو ہے۔ رب العالمین آپ کا ترازو کتنا بڑا ہے مجھے تو دکھائیں۔ فرمایا داؤد یہ راز کی باتیں ہیں، قیامت کو کھلے گی، آپ بھی دیکھ لینا۔ فرمایا رب العالمین خلیفۃ اللہ بھی ہوں، دوست بھی ہوں، نبی بھی ہوں، ایک چھوٹی سی یہ فرمائش ہے دکھا دیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا داؤد میں پردے ہٹا رہا ہوں، آسمان کے دیکھ لے۔ کتابوں میں آتا ہے، احادیث کی بڑی کتابوں میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا ڈی خان کے دوستو ترازو اتنا بڑا تھا کہ زمین آسمان اس میں تسبیح کے مڑکے کے برابر نظر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا۔ تو حضرت نے فرمایا رب العالمین انسان کو آپ نے کہا کہ کمزور میں نے پیدا کیا، خلق الانسان ضعیفا، اور ترازو اتنا بڑا کہ زمین آسمان اس میں اتنی نظر آ رہے ہیں، انسان کیسے بھرے گا اس کو؟ فرمایا داؤد یہ انسانوں کا پیٹ تھوڑی ہے جو لاکھوں کروڑوں کھا کے بھی نہیں بھرے گا، یہ میرا ترازو ہے۔ انسان عمل کرے گا اپنی اوقات کے مطابق، میں بدلے دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین آخر اس کو بھرنے کا کوئی نسخہ تو ہوگا۔ فرمایا ہاں داؤد ہے۔ یا اللہ کتنا مہینہ لگے گا؟ نہیں۔ ہفتہ لگے گا؟ نہیں۔ دن لگے گا؟ نہیں۔ گھنٹہ لگے گا؟ نہیں۔ رب العالمین پھر کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا صرف 4 سے 5 سیکنڈ لگیں گے۔ جو کہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ 4 کلمات کہہ کے ابھی خاموش نہیں ہوگا، میں اتنے بڑے ترازو کو ثواب سے بھر رہا ہوں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو رب اللسان رکھا کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی انسان ضائع نہیں جاتا، جو زندہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے ہے، جو فوت ہو جاتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسد، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو اپنے بندے کو اپنے خالق سے ملا دیتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ رحمت کا سبب ہوتا ہے یا عذاب کا سبب ہوتا ہے؟ خوشی کا سبب ہوتا ہے یا غمی کا سبب ہوتا ہے؟ عزیز دوستو قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ میرے بندے جنازے کی تیاری کرو، ظاہر دھو کے آؤ، زبان دھو کے آؤ، وہ نگاہیں دھو کے آؤ جن نگاہوں سے تم نے میرے بندے کو دیکھا تھا، کہیں غلط نگاہ نہ سمجھ لینا۔ الہ العالمین جنازے کی تیاری ہو گئی، فرمایا میرے بندے کو غسل دو۔ رب العالمین خالی پانی سے غسل دیں یا اس میں کوئی خوشبو ملا دیں؟ فرمایا خوشبو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بیری کے پتر ڈال دو۔ الہ العالمین بیری کے پتوں سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی دبئی کا سینٹ اس میں ڈال دیں، ذرا خوشبو ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں میرے بندے تمہیں کیا پتا، عند سدرۃ المنتہی، یہ بیری کا درخت یہ جنت کا درخت ہے، جب اس کے پتے تم پانی میں ملا دیتے ہو تو میں اپنے بندے کو خوشبو جنت کی دھونی دے دیتا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بیری کے پتر مکس کرو۔ الہ العالمین غسل ہو گیا، اب کفن دو۔ رب العالمین کیا ضرورت ہے کفن دینے کی؟ جن کپڑوں میں وفات ہوئی ہے وہی انہی کے ساتھ دفنا دیں۔ فرمایا نہیں یہ میری امانت ہے۔ جب دنیا اپنی امانت کو قیمتی سمجھتی ہے تو اندازہ لگاؤ رب کی امانت کتنی قیمتی ہوگی۔ الہ العالمین کفن دیں، جی ہاں کفن دیں،
رب العالمین رنگ کون سا ہو، سفید ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کون سا دیں؟ فرمایا نہیں، اس کو سفید کپڑے سے کفن دو۔ الہ العالمین سفید کپڑے سے کفن کیوں؟ دبئی کی کرنٹی مشہور ہے، دنیا جہان کے بڑے بڑے رنگ مشہور ہیں، سفید کپڑے کے اندر کفن کیوں دیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا ظاہر تم سفید کر دو، اس کی قبر کو کپڑوں کی طرح میں سفید کر دوں گا، اس کی قبر کو میں سفید کر دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب مرے مرد تو 3 کپڑے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے یہ قاری عمار صاحب تشریف فرمائے ہیں، قاری محمد اشفاق صاحب، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہاں کے ایک مسئلہ آپ کو بیان کر دوں، ساتھ ساتھ مسائل بھی چلتے رہے۔ غسل دینا کسی میت کو، آج کل تو بابا تویز خارج ہو جاتے ہیں مرحوم کا چہرہ دیکھنے سے، پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل برداشت نہیں کر رہا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب آدمی میت کو غسل دیتا ہے، جو ہی فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دھلا دیتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے تازہ آیا ہو۔ غسل دینے والے کو اللہ اسی طرح صاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے اللہ کی امانت کی، عزت اور تکریم کے صدقے اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تعویذ بعد میں بن جائے گا لیکن یہ موقع نہیں ملیں گے۔ دوسرا مسئلہ، مرد اگر فوت ہو تو 3 کپڑے، عورت اگر فوت ہو تو 5 کپڑے۔ الہ العالمین 5 کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ 2 سے جسم چھپ جاتا ہے، 3 سے بالکل چھپ جاتا ہے، 4 سے اچھی طرح چھپ جاتا ہے، 5ویں کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں رب نہیں چاہتا کہ عورت کا کوئی اعضاء نظر آئے، بس صرف یہ اتنا پتا ہو کہ یہ عورت کی میت ہے، بس اس لیے میں نے 5 کپڑوں کا حکم دیا۔ نیجی خان والو، جو رب مرحومہ عورت کی بے پردگی برداشت نہیں کرتا، وہ زندہ کی بے پردگی اور بے حیائی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ نماز کی طرح پردہ فرض ہے، جس طرح نماز کا انکار اسلام کا اور قرآن کا انکار ہے، اسی طرح پردے کا انکار دین اور ایمان اسلام قرآن کا انکار ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو 24 گھنٹے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک مسئلہ میں بیان کر دوں، کیونکہ جو عالم حق کی بات نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اس کو لوہے کی لگام پہنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنی بے حیائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، جو اپنی بے حیائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ بڑے بڑے گلوکار ٹی وی پہ آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آواز دی ہے، شہرت دی، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کہتا ہے ینہا عن الفحشاء، میں نے بے حیائی سے منع کیا ہے، اور تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ ننگا لباس کی طرح عورتیں جو ہے وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے، ٹی وی اور VCR پہ آ جاتی ہیں، ویلاگز میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بے حیائی سے منع کیا، مجھے سخت نفرت ہے۔ جہاں بے حیائی ہو وہاں میں اس طرح کے عذاب دیتا ہوں جس طرح آج کل کیفیت چل رہی ہے۔ اس لیے میرے چاند آخرت کو مقدم رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، فرمایا بیٹا یا حسن لا تبع آخرتک بالدنیا، جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے، بے دنیا کا بالآخرہ، دنیا کو بیچ دینا، آخرت کو نہ بیچنا، آخرت کو ترجیح دینا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں ان کے لیے آخرت ہمیشہ کی ہے، نہ غم ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ دکھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ جنت میں غوطہ دے کے پوچھے گا ابھی حاج صاحب سنا تیرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا، کون سا رب العالمین؟ وہ فلاں 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 فلاں، اللہ تعالیٰ جگہ بتائیں گے، نشانی بتائیں گے، وہ کہ رب العالمین مجھے بھول گئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ عزیز دوستو، اسلام حمیت غیرت کا درس دیتا ہے۔ یہ مخلوط ماحول، یہ بے پردگی اور یہ بے حیائی اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا، لیکن جنہوں نے میرے دین کے ساتھ مذاق کیا ہے ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ 18ویں پارے میں ہے
فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحكون. اللہ فرمائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے حشر میں، اللہ فرمائیں گے لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. نہ اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ اللہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، نہ اللہ ان کو بخشنا چاہتا ہے. ان کو دفع کرو. رب العالمین کون؟ قاتل ہیں؟ نہیں. کون ہے؟ فرمائیے وہ لوگ سخرین، جو دانت نکال نکال کے میرے دین کی تزہیق توہین تذلیل کیا کرتے تھے. داڑھی والا گزرتا تو داڑھی پہ طنز. اپنی داڑھی نہیں دیکھی؟ اتنی بڑی داڑھی تو کب سے حاجی ثناء اللہ بن گیا؟ طرح طرح کی باتیں داڑھی پہ. بھئی یہ نصر اللہ قاسمی کی سنت نہیں ہے، قاری محمد طلحہ قاری محمد راشد صاحب کی سنت نہیں ہے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے. یہ تیر ان کی طرف جا رہا ہے، میری طرف نہیں آ رہا. خیال کرنا اپنے ایمان کو بچا کے جانا. ایمان کی سلامتی قبر تک لے جائیں انشاءاللہ. اللہ محمد کے صدقے مہربانی کر دے گا. سبحان اللہ. الہ العالمین ہم نے کفن دے دیا، اب کیا کریں؟ فرمایا اس کو کندھے پہ اٹھاؤ. اللہ سیاں تیرا بندہ ٹور گئے، بس دفن کرو وقت ولا ہی کوئی تھوں جنازے تک. رب العالمین نے فرمایا جب تو میرے مرحوم کو کندھا دیتا ہے، میرے بندے کو کندھا دیتا ہے، میں تجھے اتنی ثواب دیتا ہوں کہ دنیا کے پہاڑوں کی پتھروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. جب کندھا دیتے ہیں یہ تو اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ. اب تھوڑی سی محبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ کیا ہے، 2 منٹ اس پہ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ عنوان پورا ہو جائے. قرآن کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. دنیا والوں میرا محبوب بہت پیار کرتا ہے آپ سے. الہ العالمین کتنا، جس طرح والد کا اولاد سے پیار ہے کیا اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، دنیا کے جتنے رشتوں کا پیار ہے یہ سب نیچے ہیں، میرے محمد کی محبت امت سے بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. الہ العالمین ہمیں تھوڑا سا مثال کے ساتھ سمجھا دیجئے. فرمایا من انفسہم. آؤ میں تمہیں مثال کے ساتھ سمجھاؤں. ایک آدمی کے والدین آگ میں جل رہے ہیں. بستی والے آئے، شہر والے آئے کہ یار تیرے والدین آگ میں ہیں، جلدی جا چھلانگ لگا کے انہیں بچا کر آ جا. وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا کیونکہ میں خود جل جاؤں گا. کیا مطلب کہ والدین سے زیادہ انسان اپنی جان کے ساتھ پیار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا من انفسہم، اتنا تم اپنے ساتھ پیار نہیں کرتے جتنا میرا محمد تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے. فرمایا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے حق میں خوب رویا ہم نے اس کو بھلا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. ایک ادا بھی محمد کی زندگی میں ملی نہ وفا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس نے سجدوں میں ہمارے لیے راتیں گزار دیں، جس نے ہمارے لیے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں، جو پیدائش کے وقت بھی کہتے ہیں اللہم اغفر لامتی. معراج پہ جاتے ہیں، رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. راز و نیاز کی باتیں ہو جانے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب کچھ اور فرمائش ہو تو ارشاد فرما دیں. فرمایا رب العالمین امت نہیں بھول رہی، 4 باتیں ایسی ہیں جو مجھے نیند نہیں دیتی،
جو مجھے پریشان کی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 رب العالمین پہلی امتوں کو آپ نے پہلے بھیجا، میری امت کو آپ نے بعد میں بھیجا، یہ بات مجھے نیند نہیں دیتی۔ نمبر 2 پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہیں، میری امت کی عمر چھوٹی ہے، یہ بات بھی مجھے نیند نہیں دیتی۔ نمبر 3 پہلی امتوں کے قد لمبے، میری امت کا قد چھوٹا، یہ بات بھی مجھے نیند نہیں دیتی۔ نمبر 4 پہلی امتوں کو آپ نے طاقتور بنایا، میری امت کو کمزور بنایا، یہ بات بھی مجھے نیند نہیں دیتی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو میں نے کہا الحمد للہ رب العالمین، اور جب میں نے آپ کا تعارف کرایا تو میں نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ترجمہ تھوڑا سا سرائکی میں، اس کے بعد پھر میں اپنا عنوان پورا کرتا ہوں اشعار کی شکل میں۔ ایک عاشق کیا کہتا ہے کہ سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اون دے نال۔ سبحان اللہ۔ آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اون دے نال، فوز و فلا دیا سد سد سدئی دے، فوز و فلا دیا سد سد سدئی دے، وہ پتھر زمانہ مارے سونا بل بھی دوئیں دے، سبحان اللہ۔ زمانہ مارے سونا بل بھی دوئیں دے، بھئی اندی ملنی نہیں مثال بہوں مشکل محال، اندی ملنی نہیں مثال بہوں مشکل محال کون ملے اندے نال، سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال، کنڈے بچھاویں ویری ہس کے علاوے سونا۔ جس کو شعر سمجھ میں آ رہی وہی محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنڈے بچھاویں ویری ہس کے علاوے سونا، وہ دشمن دی دھیاں نو بھی چادراں پواوے سونا، سبحان اللہ۔ بیٹیاں نو چادراں پواوے سونا، بھئی او کریم المزاج کرے دلاں تے راج، او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے اندے نال، سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال، سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال، سیندے جو یار بن گئے جگ دا سنگار بن گئے، اکھاں دا نور آتے دل دا قرار بن گئے، سبحان اللہ۔ نور آتے دل دا قرار بن گئے، بے سونا آمنا دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال، سونا آمنا دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال۔ جب اپنا تعارف کرایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، جب محبوب کا تعارف کرایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محبوب میں نے آپ کے صدقے مہربانی کر دی۔ آپ کی پہلی بات، پہلا ارشاد کہ میری امت کو کمزور بنایا۔ میرے محبوب جن کو میں نے طاقتور بنایا وہ بن بھی فرعون گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا فرعون اوپر تیروں کی برسات کرتا تھا کہ معاذ اللہ میں مسلمانوں کے خدا کو قتل کر رہا ہوں، اور شیطان اوپر سے خون کی بارش کرتا، وہ کہتا دیکھنا معاذ اللہ میں نے مسلمانوں کے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ میرے محبوب جن کو میں نے طاقت دی وہ فرعون بن گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت فرعون نہ بنے، کمزور رہے، کمزوریاں ان کی میں معاف کر دوں گا، لیکن فرعون کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین۔
ظالم مجھے پسند نہیں ہے. اور تا نکی نکی گال دے بندہ قتل، تھوڑی سی بات آئی بس یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. اور یہ جو بندہ کہہ رہا ہے او سی ہے تو میں کچھ جانتا کہ نہیں، میں تو ادھر نسل نے بیچ مکا رکھا. یہ فرعون نہیں تے بے فرعون کو سنگ لگے ہوئے ہوندے. تیرا خاندان ختم کر دوں گا. یہ فرعون نہیں تو اور کیا ہے؟ جو 1000 کے اوپر بندہ قتل کر رہا ہے یہ فرعون نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. اور عزیز دوستو، قتل ناحق کی سزا دیکھو. جس آدمی کو ہم قتل کر رہے ہیں یہ فلاں بیٹا فلاں کا بعد میں ہے، حضور کا امتی پہلے ہے. اگر کل قیامت والے دن حضور نے گریبان پکڑ لیا تو پھر کسی کا باپ بھی نہیں چھڑا سکتا، پھر کسی کا باپ بھی نہیں چھڑا سکتا. اس لیے قتل ناحق، یا آپ اندازہ کریں، مشکات شریف میں حدیث ہے، مولانا حنظلہ صاحب نے پڑھا ہے، آپ کے ہاتھ میں اگر دھاری دار کوئی چیز ہے، میرے محبوب نے فرمایا اس کو میرے کسی دوسرے امتی کی طرف اشارہ بھی نہ کرنا. اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے شیطان آپ کے ہاتھ سے چھڑوا دے، اگلے کو لگے تیری آخرت برباد ہو جائے. اس سے اگلی بات سنیں. میرے محبوب معراج پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے پیٹ میں چھریاں لگتی ہیں، اس کا پورا پیٹ پھاڑ دیا جاتا ہے، پھر سی دیا جاتا ہے، پھر چھریاں لگتی ہیں. اس طرح کا حشر ہے. میرے محبوب نے فرمایا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس کے یہ عورت ہے، اس کے گھر میں بھوکی بلی آئی، اس نے کچھ طلب کیا، آئی، اس نے کچھ نہیں دیا، وہ بھوک سے تڑپنے لگی، اس ظالم عورت نے اس بلی کو باندھ دیا، وہ مرنے لگی، اس نے چھری اٹھائی اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا. 70 سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ بلی کا حساب دے رہی ہے. قتل کا جو بلی کا حساب نہیں دے پا رہی وہ محبوب کی امتی کا کیسے حساب دے گا؟ دوسرا مسئلہ سنیں. چونکہ ظلم کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کے مسائل کو کلیئر کرتا جاؤں. وہ جی زیادتی تو میرے ساتھ ہے، میں بدلہ نہ لیتا. میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن اللہ 2 بکریاں اٹھائے گا، سینگوں والی، بغیر سینگوں والی. اللہ تعالیٰ بغیر سینگوں والوں کی کہے گا کہ اس نے تجھے دنیا میں مارے تھے اور تیرے پیٹ میں سینگ، بدلہ لے لے. شاید تیرے دل میں یہ بات نہ آئے کہ کائنات کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کائنات کا میں مالک ہوں، آج اپنا بدلہ لے لے. جو بکری جیسے جانور کو بدلہ دلوا سکتا ہے وہ محمد کے امتی کو بھی بدلہ ضرور دلوائے گا. شرط یہ ہے عقیدہ ہو کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ پہ چھوڑ دیا کریں، انشاءاللہ اللہ خود بدلے انشاءاللہ آپ کو دلوا کے دے گا. میرے محبوب فرعون یہ نہ بنے، ان کی لغزشیں میں معاف کر دوں گا، کمزوریاں میں معاف کر دوں گا. نمبر 2، میرے محبوب آپ نے فرمایا پہلی امتوں کی عمریں لمبی، میری امت کی عمر چھوٹی. میرے محبوب جن کی عمریں لمبی ہیں ان کا حساب بھی لمبا. کألف سنۃ مما تعدون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے ذمے. کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال لگ جائیں گے حساب دیتے دیتے. میرے محبوب میں نہیں چاہتا کہ ان کا بھی 1000 سال حساب ہو. بس توجہ میری طرف کرنا، منظر کشی کر رہا ہوں. یہاں سے یہ حساب کے لیے پیش ہوں گے، یہاں سے آپ کے رحمت کے مہربانی والے ہاتھ اٹھیں گے، میں ان کو جنت کا وارث بنا دوں گا. اس لیے میں نے ان کو عمریں چھوٹی دی ہیں. رب العالمین آپ نے پہلی امتوں کو پہلے بھیجا اور میری امت کو بعد میں. فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کے صدقے رحمت کر دی. جن کو میں نے پہلے بھیجا حضرت آدم کے دور میں، زکریا کے دور میں، یحییٰ کے دور میں، موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دور میں، وہ پڑے ہیں قبروں میں اور قبر کی تنگی اتنی ہے وہ کہتے ہیں مولا حشر کی گرمی برداشت کر لیں گے لیکن قبر کی تنگی برداشت نہیں ہوتی. ہم نے کیا تیاری کی ہے قبر کے لیے عزیز دوستو؟ آپ جس مسلمان سے بھی سنیں، کسی کو پہلے تو وہ دین کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا، نہ اسے دین پسند ہے، نہ سننا پسند ہے، نہ اپنے گھر میں جگہ دینا پسند ہے. یہ زوال ہے مسلمان پہ.
اگر سنے گا بھی صحیح تو دیکھنا پھر کیا حشر کرتا ہے، کیا سے کیا باتیں کرتا ہے. قبر کی تیاری نہیں ہے. فرمایا بہار دنیا ہے چند روزہ، یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ، یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے کروڑ نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. اور سردار جی نے کہا ایک ایک کے 10 کیجئے. آیا ملک الموت کہا جان دو بس کیجئے. قرآن کریم نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا. یہ تو سمجھتا ہے میرا مال ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اگر اس مال پہ رب راضی نہیں ہے تو تجھے بھی اور تیرے مال کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیسے کمایا تھا رب حساب لے گا. آئے ہائے. پھر اگلی رحمت کیا فرمائی قبر میں. میرے محبوب ان کو میں نے جب سے قبر میں رکھا وہ تنگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ قبر میں آئیں، ان کے سوال و جواب ہوں، یہ مختصر عرصہ قبر میں رہے، اس کے بعد فوراً یہ کھڑے ہو جائیں. ان کو قبر میں بھی تنگی نہ ہو، میں نے آپ کے صدقے مہربانی کر دی. یہاں 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی. ایک بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا، اللہ والے کو کہتے ہیں حضرت یہاں تو میرے محبوب کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں، قبر میں کیا بنے گا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے روضہ مبارک میں، اپنی مرقد میں، اپنے روضہ میں تشریف لے گئے ہیں، ان دنوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر نچلے جہان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے صدقے ٹھنڈا کر دیا ہے. وہاں بھی انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. عقیدہ یہ ہے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. ہاتھ باندھنا کس کا حصہ ہے؟ خاص ہے. کس کا حق ہے؟ اللہ کا. گردن کس کے آگے جھکائی جاتی ہے؟ سجدہ کس کے آگے کیا جاتا ہے؟ عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. انشاءاللہ جس طرح آج رب کے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں بھی اکٹھا کر دے گا انشاءاللہ. دوسری بات سنیے، جب قبر میں آئیں گے تو 3 سوال ہوں گے. من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. جی خان والوں آپ کو ایک پیاری بات بتلاؤں. کالج کا جب پروفیسر پیپر بناتا ہے تو چھپا کر کے کہیں آؤٹ نہ ہو جائے، نقل نہ لگ جائے. وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر، ٹیچر، استاد، مدرس وہ چھپا کے بناتے پیپر کو کہ نقل نہ لگ جائے. اللہ کی ذات پہ قربان جاؤں کہ جس نے پیپر ہمارے آنے سے پہلے آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ 3 سوال ہیں، ان کو حل کر کے آنا، ان کی تیاری کر کے آنا. رب العالمین تیاری میں اگر تھوڑی سی نقل لگا لیں، فرمایا تم میرے انبیاء کی، شہداء کی، صحابہ کی نقل لگانا، محمد کے صدقے اصل میں خود بنا دوں. کتنا چند رہے ہو آدمی جرا امتحان گاہ چ نقل ہی نہ مار سکے، ان کو دکھاوے نہیں سی بھی اے ہے لکھ ہے کیا لکھیا کرے، میں کو نہیں پڑھی دا صحیح، ہر شے تسا کر دیو. ہی کو بڑا کو چند رہے جے کوئی امتحان گاہ پروٹوکول نال نقل مروے دی بھی نقل مار گھن تو. جس کے سامنے محمد کی سیرت اور صورت ہے، جس کے سامنے قرآن ہے، جس کے سامنے رحمت عالم کا دریا سمندر جیسا فرمان ہے، وہ پھر بھی اسے روشنی نہ حاصل کر سکے، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ میرے محبوب میں نے اس لیے ان کو آخرت میں آخر میں بھیجا تاکہ قبر میں بھی مشکل میں نہ پڑیں. یہ باتیں ہوئی، میرے محبوب خوش ہو گئے. واپس آئے تو پہلے ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. فرمایا بیٹے محمد مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ
فرمایا ابا جان اللہ نے مجھے امت کے حق میں راضی کیا اس لیے خوش ہوں. فرمایا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے اونچی آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیٹے محمد اگر بات آپ کی امت کی ہے تو پھر دو پیغام میرے بھی اپنی امت کو ضرور دینا. دو پیغام میرے بھی اپنی امت کو ضرور دینا. نمبر 1, مجھ سے بھول ہوئی, غلطی نہیں ہوئی. قرآن کہتے ہیں ناسیہ آدم بھول گئے. سارے ہوٹلیں دے بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے نا مختے او سیت بے کو غلطی تھی ہے سارا رولا تھا ہے نبی دے بارے عقیدہ رکھنے والا کافر ہے, دائرہ اسلام تو خارج ہے. معصوم عن الخطا, غلطی سے پاک ہوتے ہیں انبیاء. میرے بیٹے محمد مجھ سے بھول ہوئی, غلطی نہیں ہوئی. اللہ نے جنت سے باہر بھیج دیا. نمبر 1. نمبر 2, قرآن کا 8واں پارہ کہتا ہے ينزع عنہما لباسہما, اللہ نے کپڑے اتار دیے. اپنی امت کو کہنا کہ مجھ سے بھول ہوئی ہے, غلطی نہیں ہوئی. اللہ نے جنت سے باہر بھیج دیا اور کپڑے میرے اتار دیے. اپنی امت کو کہنا تمہاری بھول تو معاف ہے. کتابوں میں آتا ہے اگر روزے کے دوران بندہ بھول کے پی لے, اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اکرام ہو گیا تیرا, یہ میری طرف سے اکرام ہو گیا, تیری بھول معاف ہے. تمہاری بھول تو معاف ہے. اگر غلطی ہو گئی اللہ نہ تمہیں جنت سے محروم کرے گا, اللہ نہ تمہارے کپڑے اتارے گا. اللہ حالی تے نہیں لہے دے پہ جے جے گندے تھی کہ اللہ کپڑے نہیں لہے دا پہ محبوب دے صدقے تے اسا 24 گھنٹے دیدا گھوپی کھڑوں ہم شے دے کپڑے دا ہمن واسطے, اللہ اپنے پرے دے کپڑے دا ہمن واسطے. بازا بازا ہر آنچ ہستی باز آ, کر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. میرا بندہ رک جا, جہاں کھڑا ہے بہت ہو گیا ہے. میری حمیت اور غیرت کو چیلنج نہ کر, رک جا یہاں پہ تو پردہ دے. وہ جتنی گناہگار کیوں نہ ہو یہاں پر اس کے عیبوں پہ پردہ دینا تیرا کام ہے. قیامت والے دن تیرے عیبوں پہ پردہ دے کے تجھے جنت کا وارث بنانا میرا کام ہے. سبحان اللہ. ایک پیغام تو یہ ہے میرے بیٹے محمد, اپنی امت کو کہنا بھول ہوئی, غلطی نہیں ہوئی, تمہاری بھول معاف ہے. غلطی ہو جائے توبہ کرنا اسی وقت معاف. بیٹے محمد دوسری بات, مجھ سے جب بھول ہوئی میں نے معافی مانگی. اللہ نے کہا جب تک کہ مکہ جبل رحمت پہ چل کے نہیں آئے گا میں توبہ قبول نہیں کروں گا. چل کے آنا پڑے گا. میں نے سفر کیے, سواری کا زمانہ نہیں تھا, کئی ملکوں کا سفر کر کے مکہ جبل رحمت پہ پہنچے. وہاں کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سبحان اللہ. میں چل کے گیا ہوں تب اللہ نے معاف کیا. میں نے کہا محمد کے رب, محمد کے صدقے معافی دے دے. اللہ نے فوراً توبہ قبول کی. میرے بیٹے اپنی امت کو کہنا کہ مجھے چل کے جانا پڑا. آپ کو یہ بھی سہولت ہے دیہات میں, شہر میں, دن میں, رات میں, جنگل میں, منگل میں, جہاں بھی غلطی ہو جائے چل کے جانے کی ضرورت نہیں. وہاں کھڑے کھڑے کہہ دینا محمد کا رب معافی چاہتا ہوں, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے, اللہ رحمت کے بخشش کے دریا پہلے عزیز دوستو, 4 دن کی زندگی ہے. اسے توبہ استغفار میں, اسے رب کی اطاعت فرما برداری میں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس کو گزار دیں. انشاءاللہ اللہ نے بنائی آخرت ہمارے لیے ہے. اور ایک اعزاز کی بات دیکھیں,
آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا انسان کو، پھر انسان کے استقبال کے لیے جنت الفردوس کو بھی اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ آج مسجد کی سیلنگ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے، دنیا جہان کی عمارتیں کس طرح خوبصورت لگتی ہیں، کیا کاریگری ہوگی اس خالق کی جس نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو بنایا ہے، وہ کتنا خوبصورت، سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ہمارے لیے جنت۔ ایک اللہ والے کی بات ہے، پھر میں ختم کرتا ہوں، 2-4 بلکہ 1 آدھے منٹ کی بات ہے، اللہ آپ کو برکت ہے۔ یہ دنیا کیوں پریشان ہے، یہ دنیا کیوں پریشان ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یہ دنیا اس وجہ سے پریشان ہے کہ رزق کا جو وعدہ تھا وہ اللہ دے رہا ہے، امیر شام کو 2 روٹیاں کھاتا ہے، غریب بھی وہی کھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ شام کو امیر کو سونا کھلاتا ہے، غریب کو گندم کھلاتا ہے، امیر کو سونے کی ٹانگیں دی ہیں، غریب کو جو ہے نا وہ اپنا جسم اور گوشت دیا ہے۔ عزیز دوستو، اس وجہ سے پریشان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہشات بڑھ گئی ہیں، خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ پھر اللہ والے نے اس میں کیا کہا؟ اللہ والے نے یہ کہا بھائی دنیا نے، اللہ میرے محبوب نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب سے مسلمان نے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، حالانکہ جنت ہماری تو آخرت میں ہے، یہ کافر کی ہے۔ اگر قید خانے میں اے سی بھی لگا دیا جائے، قید خانہ پھر بھی قید خانہ ہے، اس کو جتنی جنت بنائے یہ پھر بھی قید خانہ ہے، کیونکہ مومن کے لیے جب سے ہم نے کفار کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، جنت ان کی تھی بنانا ہم نے شروع کر دیا، اس دن سے مسلمان زوال کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، پریشان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے مرحوم بھائی عبدالہادی صاحب کی کامل بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلے ہیں بھائی، ہمارے صاحب کی جو ہے نا وہ حکم ہے، اور حضرت کوٹنے صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، وہ تقریر سنی لیکن فائدہ نہ ہوا، تو اس کے بارے میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نیو پھریا وکیلینا تسبیح نو پڑھ کے تقریرا سنیا اور پر عمال نہ کیتا، چلے کٹیے اور پر ادب نہ آیا، وکیلینا تقریرا سن کے کامل باہو توحید دا بوٹا جیں لایا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ لیں، ہر دوست کی طرف سے 2 ختم قرآن کا گفٹ ہمارے مرحوم بھائی کے لیے جائے گا، تو سب کا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔